بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حشمت خان خٹک اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آج دو خبریں شیئر کرنی ہیں۔ پہلی تو نہایت افسوسناک خبر ہے، ڈی آئی خان میں دہشت گردوں نے پاک فوج پر حملہ کیا ہے، جس میں تقریباً 23 فوجی جوان شہید ہوئے ہیں اور جوابی کارروائی میں 27 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے بارے میں کیا کہیں، یہ دہشت گردی کی لعنت کو نواز شریف نے کافی حد تک ختم کر دیا تھا، لیکن بس ایک لاڈلا آیا ہے جس نے اس کی بھی ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ وہ کس طرح ان کو ادھر بسایا گیا ہے اپنی سہولت کے لیے، جو اب وہ ان کو جگہ جگہ پہ سہولت مہیا ہو رہی ہے۔ اب ایک طرف تو خان صاحب اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، لیکن اس علاقے میں سوات ہو گیا، ڈی آئی خان ہو گیا، اور جو طالبان کے زیر اثر علاقے ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی تو جلسے کر سکتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے علاوہ اور کوئی پارٹی وہاں پہ نہیں جلسے کر سکتی، بلکہ فضل الرحمان کو تو ادھر گھسنے بھی نہیں دیتے۔ تو کیا ادھر لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ اور پی ٹی آئی میں ایسی کیا بات ہے کہ پی ٹی آئی ہی ادھر جا کے جلسے کر سکتی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے دہشت گردوں کو بسانے میں سہولت کاری کی، ان کے ساتھ مذاکرات کیے، جو ہمارے پولیس کے جوانوں کو شہید کیا، جنہوں نے مسجدوں پہ اٹیک کیے ہیں، جنہوں نے ماں بارگاہوں پہ اٹیک کیے ہیں، جنہوں نے فوج پہ اٹیک کیے ہیں، سول 80 سے 90 ہزار کے درمیان لوگوں کو شہید کیا ہے، ان کے ساتھ یہ لوگ مذاکرات کر رہے ہیں۔ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ اسٹیٹ کو کوئی مذاکرات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹنا چاہیے۔ اپنے لوگوں سے مذاکرات ہوتے ہیں، مذاکرات کرنے چاہیے، لیکن جو بندوق اٹھا کے مذاکرات اسٹیٹ کے ساتھ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ اب ناظرین، دوسری خبر پہ آتے ہیں۔ دوسری خبر بھی آپ لوگوں نے سن لی ہوگی، وہ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت جو کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی ہے، اس پہ کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ تو یہ تو ہونا ہی تھا، جب ایسے جھوٹے کیسز بنائے جاتے ہیں، جب ایسے وکٹمائز کیا جاتا ہے لوگوں کو، تو انہوں نے ایک نہ ایک دن تو کیسوں نے اڑنا ہی تھا۔ کل وہ دن تھا، کل جب نواز شریف کے وکیل امجد پرویز نے دلائل دیے، اور ان دلائل میں جب انہوں نے کہا ہے کہ نیب ایک سنگل ایویڈنس بھی نہیں دے سکی، تو ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ بار بار اسلام آباد امجد پرویز صاحب نے کہا ہے کہ جو ہم نے کاغذ جمع کروائے ہوئے تھے وہی یہ ہمارے خلاف ایویڈنس کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ یہ قانون میں اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے کہ جو کاغذ وہ جمع کروائیں ایک پارٹی، وہ دوسری پارٹی ایویڈنس کے طور پہ استعمال کرے۔ لیکن اگر وہ ایکسیپٹ کر بھی لے جائیں تو اس میں کسی ایک جگہ پہ بھی نہیں لکھا کہ یہ پراپرٹی جو العزیزیہ اسٹیل مل ہے یہ نواز شریف کی ہے۔ کیس تو نیب کا یہ تھا کہ اصل میں حسین نواز اور حسن نواز بے نامی مالک ہیں، اس کا اصل مالک جو ہے وہ نواز شریف ہے۔ جب جج عامر فاروق صاحب اور گل حسن اورنگزیب صاحب نے پوچھا کہ آپ لوگوں کے پاس کیا ایویڈنس ہے، کیا چیز ہے، کوئی ایک پروف دکھائیں جس سے آپ یہ ثابت کریں کہ یہ نواز شریف کی ہے، تو وہ انہوں نے وہی فوٹو کاپیاں دکھائی ہیں جو حسن نواز نے جمع کروائی تھی۔ اب جج عامر فاروق نے کہا ہے کہ کیا یہ فوٹو کاپیاں تصدیق شدہ ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کیا اس بنا پہ احتساب عدالت نے ان کو سزائیں دی ہیں؟ اگر اس بنا پہ انہوں نے احتساب عدالت نے سزائیں دی ہیں تو یہ تو آگے سٹینڈ نہیں کر سکتی۔
اور پھر نیب کا موقف تھا کہ جی ہم نے تو یہ کیس نہیں بنایا، ہم نے تو یہ کیس سپریم کورٹ کے ڈائریکشن پہ بنایا ہے، مطلب ہماری تو مجبوری تھی، ہمیں تو آرڈر ہوا تھا تو ہم نے یہ کیس بنا دیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ ایک 3 ٹائم پرائم منسٹر کو یوں نکال کے باہر کرنے کے لیے وہ ایک پارٹی بن گئی ہے۔ سپریم کورٹ تو ایک انصاف کا ادارہ ہے، وہ ایک پارٹی، وہ کس طرح کس قانون کے تحت ریفرنس دائر کروا سکتی ہے بندوق رکھ کے نیب پر کہ آپ نواز شریف کے خلاف ریفرنس دائر کریں، اور پھر اس کے اوپر مانیٹر جج جسٹس اعجاز الاحسن کو بٹھا دیا ہے کہ بس آپ نے سزائیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن گیا ہے جسٹس اعجاز الاحسن پہ کہ وہ کیسے مانیٹر جج تھے جس کے نیچے یہ فیصلہ ہوا ہے، اس طرح کے فیصلوں کو وہ مانیٹر کر رہے تھے۔ تو وہ اب میں تو ان کو اپنی ضمیر کو تھوڑا جھنجھوڑنا چاہیے اور ان کو اس پہ کلیریفیکیشن دینی چاہیے کہ یہ کیا، یا تو ان کو بھی ریزائن کرنا چاہیے کہ ان کا فیصلہ ہائی کورٹ میں بھی سٹینڈ نہیں کر سکا تو آگے سپریم کورٹ میں جائے گا، یا ادھر دوبارہ اپیل ہوگی، انٹرا کورٹ اپیل ہوگی، تو اس میں یہ کیسے سٹینڈ کرے گا۔ اور ان کی وجہ سے ایک 3 ٹائم پرائم منسٹر کو نہ صرف نااہل کیا گیا ہے بلکہ اس کے 7 سال ضائع ہو گئے ہیں، اور خالی یہی نہیں بلکہ اس کی وجہ سے انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، جلال وطنیاں کاٹی ہیں، ان کی بیوی کو ڈیتھ بیڈ پہ چھوڑ کے آئے ہیں، اور وہ جو ہے نا ان کا ادھر جیل میں تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ کتنی تکلیفیں سہی ہیں، صرف یہ وہ کہتے ہیں نا 5 کا ٹولہ، صرف یہ 5 کے ٹولے کی وجہ سے۔ تو اب نواز شریف کی الیکشن لڑنے کی راہ میں تقریباً تمام رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں، اور شاید وہ ابھی الیکشن لڑنے کے قابل ہیں۔ تو آگے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اس پہ ہمارا آج کا ویلاگ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔